السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف فائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 48 اینڈ اٹس دا سرپرائز ایپیسوڈ، سو لیٹس اسٹارٹ۔ الیگزینڈر فرقان کے جاتے ہی لیل کے پاس ہوا۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے اس کو دیکھا جو تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کھانا کھایا؟ لیل کی خاموشی نے جواب دے دیا، آپ بہت غلط کرتی ہیں لیل، اس کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اسے گھورتے وہ کچن میں چلا گیا، کچھ ہی دیر میں نوڈلز بنا کر لے آیا۔ یہ کھائیں، میں تب تک کچھ بناتا ہوں۔ لیل باؤل پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچن میں جانا ہے تمہارے ساتھ۔ الیگزینڈر اسے گھورتے گود میں اٹھا لیا۔ باؤل لیل کے ہاتھ میں تھا۔ کچن میں لا کر اسے شیلف پر بٹھاتے الیگزینڈر خود کھانا بنانے لگا۔ لیل نوڈلز کھا رہی تھی۔ خیام کہاں تھا؟ لیل کے سوال پر الیگزینڈر نے اسے دیکھا۔ اسی کے پاس جس نے میری جان بچائی۔ اور یہاں لیل کی آنکھیں باہر آنے کو بیتاب ہو گئیں۔ تو پھر خیام واپس کیسے ملا؟ شوق سے پوچھا۔ پھر الیگزینڈر نے اسے شارٹ کرتے ساری کہانی بتا دی۔ وہ لڑکی ہم دونوں کو اتنا کیسے جانتی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اٹس اسٹرینج بٹ اٹس ٹرو، الیگزینڈر دھیمے لہجے میں کہتے ہاتھ دھوئے۔ ابھی اس نے پاستا بنانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ لیل تو مشکل سے سانس لی تھی۔ اب یہ کون تھا جو اس دوسرے دشمن سے بھی زیادہ بدتر تھا؟ آپ کھانا کھائیں دھیان سے وائٹ روز۔ الیگزینڈر اس کی تھوڑی چومی۔ وہ جس قدر حیرت میں تھی اب کیا ہی کھاتی۔ الیگزینڈر پاستا بناتے پاستا اور لیل دونوں کمرے میں ہی لے آیا۔ لیل بیڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور الیگزینڈر فریش ہو رہا تھا۔ سارے دن کی خواری کے بعد اب اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ سونے سے پہلے بات ضرور لیتا۔ اس کے باہر نکلتے لیل نے باقی پلیٹ اسے پکڑا۔ وہ خود اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک ہاتھ اس کے بازو پر گردش کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم الیگزینڈر کے پاستا ختم کرنے سے پہلے ہی سو گئی۔ پھر وہ نہیں جانتی تھی الیگزینڈر نے اسے کب سیدھا کیا اور کیسے۔ وہ بس نیند میں اتر چکی تھی۔ الیگزینڈر فری ہوتے اسے سیدھا کرتے اپنی باہوں میں بھرا۔ مائی وائٹ روز، اس کا ماتھا چومتے سرگوشی کی۔ وہ کسمسائی۔ الیگزینڈر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نرمی سے اس کے ہونٹ چومتے وہ دور ہوا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتے انہیں کھولا جو ابھی نم تھے۔ وہ نم بالوں سے ہی لیل کے کندھے پر سر رکھے لیٹ گیا۔ باہیں اس کے گرد پھیلا لیں جو سکون سے سو رہی تھی، اور وہ بھی صرف اس کی قربت کی وجہ سے۔ وہ بے چین سی ہوئی۔ چہرہ سارا پسینے سے تر تھا۔ اس نے گھبراتی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس کی نظریں پاس گئیں تو وہ ٹھہر گئی۔ وہ وہی تھا، اس کے بالکل پاس، اس کے قریب ترین۔ سانسیں لیتے چھوڑتے تناؤ بھرے چہرے کے ساتھ سیدھا چت لیٹا، بند آنکھیں، خاموش لب، مگر گرم سانسیں چھوڑتا۔ انم کی سانسیں رکی۔ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں تھا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کے گال پر ہاتھ رکھے محسوس کرنے لگی۔ وہ وہیں تھا، اس کے پاس تھا۔ خواب بھی نہیں تھا اور نہ ہی دور تھا۔ انم ہاتھ گال سے ماتھے اور گردن تک لائی۔ اس کے پاس ہوتے ہونٹ اس کے سینے پہ دل کے مقام پر رکھے، اس کے دل کی دھک دھک سنتے جیسے اس کا اپنا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مزید اس کے پاس ہوتے خیام کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ایک بازو اس کے گرد پھیلاتے وہ اس کے ہونے کے یقین کو پختہ کر رہی تھی۔ وہیں خیام کے سوئے وجود میں ہلچل ہوئی، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول سکا، جیسے ان آنکھوں پر بھاری بوجھ تھا۔ وہ خود میں اتنی طاقت ہی نہیں پا رہا تھا وہ آنکھیں ہی کھول لے۔ انم اس کے سینے پر سر رکھتے سکون میں آ گئی۔
آنکھیں اٹھاتے سر بھی اٹھایا، ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، نرمی سے اس کی گردن چومتے واپس سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اس کی کل دنیا تھا خیام، اور دنیا اجڑ جائے تو انسان خوش نہیں رہ پاتا، وہ بھی خوش نہیں رہ پاتی، مگر اس کی دنیا اس کے پاس تھی، وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ اس کو چین پڑ چکا تھا، اور اسی چین اور سکون کے چلتے وہ نیند میں جانے لگی، جو پہلے اسے نیند کی گولیوں سے آئی تھی، مگر اب تو جیسے نیند حواسوں پر سوار ہو گئی۔ ہارون صبح جانے سے بہانہ بناتے ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ گاڑی بھی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بس اس لڑکی کی حالت جاننا چاہتا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا وہ بیمار ہو جائے، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ وہ جانتا تھا عمر بھی ہاسپٹل میں ہی ہوگا۔ وہ جیسے ہی وہاں آیا، سب سے پہلے اسی لڑکی کے روم میں آیا۔ وہ وہیں بیڈ پر پڑی تھی، ایک طرف چہرہ موڑے، ہارون کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ مسکرایا، وہ ٹھیک تھی، اس کا گلٹ کم ہوا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ اس کے چہرے والی سائڈ آیا تو رک گیا۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی۔ وہ وہیں سے واپس دوڑا۔ اب صرف عمر ہی اس لڑکی کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ وہ عمر کے کیبن میں آیا۔ وہ وہیں چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے، جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ یقیناً وہ تھک چکا تھا۔ ماموں، اس نے قدموں کی آہٹ اور پھر آواز پر آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی پریشان سا ہارون کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سوال پر ہارون کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ وہ لڑکی، جارڈن کی شہزادی، وہ کہاں ہے؟ پھولی سانسوں میں پوچھا۔ وہ چلی گئی، الیگزینڈر نے اسے کہیں بھیج دیا، میں نہیں جانتا کہاں۔ ہارون کے چہرے پہ نا امیدی چھائی۔ اسے اس لڑکی سے معافی مانگنی تھی۔ ماموں پلیز بتا دیں، مجھے اسے سوری کہنا ہے۔ عمر کے چہرے پہ تھکاوٹ تھی، اب بیزاری چمکنے لگی۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں، مجھے بھی نہیں، اور اب پلیز سوری کی رٹ مت لگانا۔ ہارون نے عمر کو گھورا، جو پہلے ہی تھکا ہوا تھا، اب اس کی بحث سنتے مزید تھک رہا تھا۔ اگر نہیں چاہتے تمہاری اس حرکت کا جنید کو علم ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکلتے بنو، اور آئندہ اس لڑکی کے بارے میں مت پوچھنا، ورنہ میں تو ایک تھپڑ لگایا ہے مگر وہ تمہیں بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ ہارون کی گھوریاں بڑھ گئیں۔ ماموں کا مطلب ہے ماں جیسا رحم دل، مگر آپ بالکل بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہی وہ نکل گیا۔ پیچھے عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ اس نے سر جھٹکا۔ فرسٹ ٹائم کے ڈاکٹرز آ چکے تھے، وہ بھی اب واپسی کے لیے نکلا۔ اسے جانا ہی تھا اب۔ اسے سکون کی نیند لینی تھی۔ وہ کندھوں کو جھٹکتے اٹھا۔ ساری رات کام کی وجہ سے اب اس کے کندھے درد کر رہے تھے۔ عمر انگڑائی لیتے پہلے منسا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایک دفعہ پہلے اسے چیک کرنا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی منسا سو رہی تھی، مگر وہ رک گیا۔ شان منسا کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر گیلی پٹی پڑی تھی، جسے شایان نے شاید بدلا تھا۔ وہ خود تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عمر کی ساری تھکاوٹ ادھر چھو ہو گئی۔ وہ گھبراتے ان کے پاس آیا، شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا۔ وہ فوراً سے آنکھیں مسلتے اٹھا۔ جی بابا۔ عمر اس کی حالت دیکھی، بکھرے بال اور تھکاوٹ سے زرد لہجہ چہرہ۔ وہ یقیناً ساری رات نہیں سویا تھا۔ کیا ہوا منسا کو؟ اور تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ پوچھتے ساتھ ہی منسا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ عمر پریشان ہوا۔ مجھے کیوں کال نہیں کی؟ اتنا تیز بخار ہے اسے۔ شان کے بتانے سے پہلے ہی وہ سمجھ گیا۔ شان کو سائڈ پر کرتے وہ گھبرایا سا منہا کے پاس بیٹھا۔ اس کے سر سے پٹی ہٹاتے ٹاول سے اس کا ماتھا صاف کیا۔
اس کی نازک سی گڑیا گہری نیند میں تھی یا پھر بے ہوش تھی۔ ڈرپ لے کر آؤ اور میرا بریف کیس بھی، وہ غصے سے بولا۔ شان بھی چلا گیا۔ ڈرپ سٹینڈ ٹھیک کرتے عمر نے منسا کی نبض ڈھونڈتے اسے ڈرپ لگائی۔ آنکھوں میں آنسو چمکے، اسے سوئی لگاتے بھی جیسے عمر کو درد ہوا ہو۔ ڈرپ میں چند انجیکشن لگاتے وہ اب کھڑا تھا، شان کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے بولنے کا منتظر ہو۔ بابا وہ ہم اسکول گئے تھے ہارون کے، اس نے بولنا شروع کیا۔ عمر آگے جاننا چاہتا تھا۔ شان نے ایک نظر منسا کو دیکھا، وہ اس کا راز افشا کر سکتا تھا، کیا بتا دیتا اس کے باپ کو؟ وہ رک گیا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر عمر کو جو آگے سننا چاہتا تھا۔ وہیں میری کسی سے لڑائی ہو گئی، یہ بھی ساتھ تھی، میں انہیں تھپڑ مارنے لگا تھا، یہ درمیان میں آ گئی اور بس اسے تھپڑ لگ گیا، اور وہیں گھومتا ہوا تھپڑ شان کے منہ پر لگا۔ وہ ذرا دور جا کھڑا ہوا، عمر اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے تھا۔ اسے یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بونگا بہانہ نہ جانے کیوں نہیں ملا۔ وہ کھڑا یہی سوچ رہا تھا جب عمر نے مزید الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا، مگر رک گیا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پہلے جو اس کی تھکاوٹ کا خیال آ رہا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ وہ چیئر کھینچتے منسا کے پاس بیٹھا، اس کا ڈرپ کی سوئی والا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی رنگت پیلی ہو رہی تھی۔ عمر کو شان پر مزید غصہ آیا۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے ایک منظر ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھنا نہیں بھولا۔ وہ رات کو منسا کو چیک کرنے آیا تھا جب وہ اسے بخار میں تپتی ہوئی ملی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عمر کی ہیر کے بخار کے وقت کاروائیاں یاد کرتے اس نے بھی وہی کیا۔ ٹاول اور پانی کا باؤل لے آیا، اس کے سر پر گیلے ٹاول کی پٹیاں کرتے وہ ساری رات نہیں سو سکا، اور انعام کے طور پر اسے وہ تھپڑ ملا تھا۔ اس کا موڈ بگڑا۔ ایک تو میں پنچنگ بیگ لگتا ہوں شاید، ہر کوئی آ کر بجا جاتا ہے۔ بڑبڑاتے وہ کچن میں آیا، گال سجا دی مار کر۔ اس کا گال سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لیتے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا، پھر بریف کیس لیتے وہ گال پر رگڑنے لگا۔ عمر کا ہاتھ سخت تھا اور اس نے ہولا بھی نہیں رکھا۔ اس کے چہرے پہ اچھا خاصا نشان پڑ چکا تھا۔ اسے منسا پر بھی غصہ آیا اور ہارون پر بھی، ان دونوں کی وجہ سے ہی اسے تھپڑ پڑا تھا۔ وہ غصے سے گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ ویسے ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ایک جگہ رکا، وہاں جارجیا کھڑی تھی، ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، وہ اسے کچھ دے رہی تھی، اور وہ جلد ہی سمجھ گیا وہ پیسے ہیں۔ وہیں اس لڑکے نے اسے کچھ انفارمیشن دی، جسے ایک نظر دیکھتے اس نے اپنے بیگ میں رکھا اور اٹھی۔ وہیں وہ لڑکا بھی چلا گیا، مگر شان کو اب کچھ گڑبڑ ہونے کا تاثر دے گیا۔ وہ اپنی گاڑی جارجیا کے پیچھے لگا لایا، وہیں جارجیا بھی اپنے پیچھے لگی گاڑی کی وجہ سے پیچھے کسی کی گاڑی محسوس کر چکی تھی۔ اس نے روڈ کی ایک سائڈ گاڑی روک دی۔ شان بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے گاڑی روکی۔ اس کا خیال تھا وہ گاڑی سے نکل کر کہیں جائے گی۔ جبکہ وہ اسی کی گاڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہاتھ کے اشارے سے شیشہ نیچے کرنے کو کہا، جو اس نے کر بھی دیا۔ یس، جارجیا نے ہاتھ بڑھاتے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تقریباً وہ اسے گاڑی کے شیشے سے باہر نکال چکی تھی۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ آنکھیں غصے سے بدتر تھیں، آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ شان نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان اس سے چھڑایا۔ تمیز سے، تمہارا نوکر نہیں ہوں میں جس سے تم ایسے پیش آ رہی ہو۔
जॉर्जिना ने आईब्रो उठाते उसे देखा। मैं ऐसे नौकर रखती भी नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट से कहते वो उसे तपा गई। शान गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर निकला, उसके सामने आ खड़ा हुआ। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, एक तो पी के टीम से गद्दारी कर रही हो, उसके दुश्मनों से मिली हुई हो, और ऊपर से मुझे आंखें दिखा रही हो। वो दहाड़ा। जॉर्जिना ने उसे नागवारी से देखा। और ऐसी बकवास पर मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच सकती हूँ। अंदाज सर्द था। शायान शान के तो सर पे लगी तलवों पे बुझी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने ये चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? बाजू से पकड़ते जॉर्जिया को गाड़ी के साथ लगाया। हाथ मत लगाओ मुझे। वो दहाड़ी थी, साथ ही उसका हाथ पकड़ते दूर झटका। तुम अलेक्जेंडर अंकल से गद्दारी क्यों कर रही हो? वो सुकून से दूर हो गया। सीने पर बाजू लपेटते उससे पूछा, अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगी? सो फनी ना। उसे दूर झटकते वो खुद उसके सामने हुई। मैं अलेक्जेंडर अंकल को बताऊंगा तुम्हारी हरकतें। वो पीछे से दहाड़ा। जॉर्जिया रुकते पलटी। किसी के बाप से भी नहीं डरती जॉर्जिना। जाओ बताओ जिसे बताना है। शोला बार नज़रों से कहते वो चली गई। पीछे शान ने लंबी सांस खींची। वो अपने गुस्से के चलते जाने अनजाने में जॉर्जिना को बातें सुना चुका था, मगर उसका अपना गुस्सा कम हो गया, जो कि उसके हिसाब से दुरुस्त हुआ। अब वो घर की तरफ गाड़ी मोड़ने के बजाय किसी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, जहां बैठकर सुकून से खाना खाते वो आगे के बारे में सोच सके। इतना तो वो जान चुका था, अगर मिंसा को हारून ना मिला तो वो मर जाएगी, मगर वो उसे मरने नहीं दे सकता था। उसे बहुत प्यारी थी अपनी बहन। हाँ, कहाँ हो? मैंने कहा था भी मत आना, फिर भी तुम आ गई। यार, सब परेशान थे, वो कहते गाड़ी से उतरी। सामने ही टीना खड़ी थी। वह उस रोज़ वो मना भी टीना को ही कर रही थी यहाँ आने से, जो लैल को मिलने आना चाहती थी, मगर अब क़याम के अगवा के चलते और लैल के सारे कमरे चेक करने की हरकत की वजह से उसने रोक दिया। चलो, अब आ ही गई हो तो मिलकर जाना। जॉर्जिना कल शाम यहाँ नहीं रुकी थी, किसी काम से गई थी। टीना उसके रूड होने पर मुंह बनाते उसके साथ चल दी। उन्हें सामने ही सोफे पर पड़ी बैठी लैल मिल गई। वो यकीनन अभी जिम से लौटी थी। थकावट का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। अलेक्जेंडर वहाँ नहीं था। वो या तो किचन में था या फ्रेश होने गया था। आ जाओ। लैल उठते उन दोनों से मिले। वो दोनों वहीं बैठ गए। अलेक्जेंडर किचन से उन्हें देख उनके लिए रिफ़्रेशमेंट ले आया। सर, रहने देते, मैं ले आती, जॉर्जिना फ़ौरन से बोली। अलेक्जेंडर ने लैल को देखा, जो कह रही थी मेरा फ्रूट सैलेड कहाँ है? तुम दोनों खाओ, ये इस वक्त ब्लैक किंग नहीं, मेरा कुक है। उन दोनों ने मुस्कुराहट दबाई। लैल के इशारा करने पर जूस का ग्लास थाम गई। मैं लाता हूँ। अलेक्जेंडर चला गया। टीना लैल से उसकी सेहत के बारे में पूछने लगी। फिर उसकी नब्ज़ चेक करते वो उसकी हार्ट बीट और सब कुछ चेक करने लगी। वो अपना सारा सामान साथ लाई थी। ये खाएं और टीना रहने दो, अभी कुछ देर तक मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, फिर वहाँ मुकम्मल चेकअप हो जाएगा। वो यस सर कहते सामान बंद कर गई। जॉर्जिना जो उसका आधा गिलास ख़त्म करते किया गिलास थाम गई। सर, क़याम सर कैसे हैं अब? उन सबको क़याम के मिलने का इल्म हो चुका था। सो रहा है अभी, वैसे ठीक है, बस कमज़ोरी सी है उसे, कहते वो फिर किचन में आ गया। अब पिज़्ज़ा की स्लाइस निकालते उन दोनों के लिए लाया। सर, हम बस ये। लैल ने उन्हें टोक दिया। चुपचाप पकड़ कर खाओ। लैल की घूरियों पर उन्होंने प्लेट थाम ली। तुम दोनों खाओ, मैं आती हूँ। लैल फ्रेश होने चली गई। अलेक्जेंडर वैसे ही किचन में था। यार, वैसे सर खाना मज़े का बनाते हैं। लैल के सरगोशी पर अलेक्जेंडर ने
یار ویسے سر کھانا مزے کا بناتے ہیں، ٹینا نے سرگوشی کی۔ لیل سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی، ایک ہاتھ پیٹ پر تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، میکڈونلڈ والے بھی ان کے سامنے فیل ہیں یار، اس نے چسکے لے کر کہا۔ جارجینا کا جتنا موڈ آف تھا شان نے خراب کیا تھا وہ الیگزینڈر کے کھانے نے ٹھیک کر دیا۔ وہیں لیل اپنا ڈریس نکالتی اب واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ دوسری طرف رومان اپنے کمرے میں واش روم سے فریش ہو سا نکلا۔ ہانیہ بھی سو رہی تھی، وہ اس کے پاس آ ٹھہرا، ہاتھ بڑھاتے اس کے بال چہرے سے پیچھے کیے۔ جانے مان اٹھ، چائے صبح ہو گئی۔ وہ کرمٹ بدلتی مگر رومان کے کمر میں پڑے ہاتھ نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ مان ہاتھ بڑھاتے اس کی گال پر رکھا، رومان نے وہی ہاتھ چوم لیا۔ یس۔ وہ آگے ہوتے رومان کے گال پر ہونٹ رکھ گئے۔ رومان کا چہرہ شوق سے سرخ ہوا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے ہانیہ کے ہونٹ سہلائے، وہ اسے خواب کے بجائے حقیقت جانتے ٹھہر گئی۔ حلق تر کیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کیا بولے۔ رومان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھی، رومان دور ہوتے اپنے بال کنگھی کرنے لگا۔ ہانیہ اسے دیکھ گھبراتے واش روم میں بند ہو گئے۔ رومان مسکرایا، وہاں کچھ ساتھ لٹکا دیں۔ وہاں کچھ ایکسٹرا ڈریسز پڑے تھے، لانگ شرٹ اور جینز تھی، اس نے وہی دروازے کے ساتھ لٹکا دی۔ ہانیہ ایسے ڈریس پہن ہی لیتی تھی۔ وہ فریش ہوتے وہی کپڑے پہنتے باہر آئے۔ رومان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرتے بال خشک کرنے لگی۔ ابھی اس نے بال پیچھے کو جھٹکے تھے جب اسے آئینے میں رومان کا عکس نظر آیا۔ جانے مان کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کروانا چاہتی ہو؟ اس کی سانسیں کم ہوئیں، دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے۔ رومان ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا، وہ سانس بھر گئی۔ ان دونوں کے وجود سے پھوٹتی خوشبو اور کلون کی اسمیل دونوں ہی فضا میں چھا رہی تھی۔ رومان کی قربت ہانیہ کی سانسیں چھین رہی تھی۔ رومان ہاتھ رول کرتے اسے سامنے کیا، نرمی سے انگلی اس کی گردن میں نظر آتے اس گھڑے پر رکھتے گھمائی۔ سانسیں لینے سے وہ گھڑا واضح ہوتا۔ رومان جھکتے اس گھڑے کو چوما، ہلکا سا زبان سے وہاں ٹچ کیا۔ اس کے وجود میں جیسے رنگ سے بھر گئے، اس کا پورا وجود سرخ ہو گیا۔ سانسیں سینے میں اٹک گئیں، ہونٹ کپ کپا گئے، وجود جیسے اس کی سانسیں پڑنے پر تڑپ اٹھا تھا۔ مان، ہلکا سا کہتے وہ ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ گئے۔ وہ اس کی انہی سانسوں کو قید کر گیا، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو یوں چھوا جیسے پانی پی رہا ہو۔ ہانیہ تڑپی تھی، دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے دبوچ لیے، مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ اس کی سانسیں اسے مزہ دے رہی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، کسی کام کا نہیں چھوڑو گی۔ ان دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ رومان اس کے کندھے پر سر رکھے سانسیں لے رہا تھا۔ ایسے اس کی سانسیں ہانیہ کے کندھے پر پڑ رہی تھیں۔ اریاں کندھوں پر پڑتی گرم سانسیں اسے مزید تڑپا گئیں۔ مان پلیز، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ رومان اس کے کندھوں سے اب سینے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ آج ہی حدود کراس کر دے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، شدید۔ ہانیہ اس کی سرگوشی پر تڑپی۔ وہ ہانیہ کے کان کی لو پر کاٹتے اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ رومان اس کے اچھلنے پر دور ہوا۔ اس کی تڑپ دیکھ وہ مسکرایا۔ چلیں تمہاری بھوک کا علاج کرنے، میری بھوک تو مٹنے سے رہی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ درست کرتے باہر آ گئی، جب رومان نے ہاتھ تھامتے اسے روک دیا۔ سب کو معلوم ہو جائے گا ہمارے درمیان دوسرے لمحات کا۔ یار تمہیں میرے دیے نشان بھی چھپانے نہیں آتے، نرمی سے کہتے پاؤڈر پکڑتے ان سرخ نشانوں پر لگانے لگا۔ اس کے شدت سے چھونے کے نتیجے میں ہوئے وہ نشان اس سے کچھ چھپ گئے۔ کمبخت، تیرے پیٹ میں کوئی بات کیوں نہیں رہتی؟ تیری ہر دوست واقف ہے بوسائے وصل سے۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، اس کی شاعری اسے یوں ہی سرخ کر دیتی تھی۔ چلے اب یا مزید؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے دینے سے پہلے ہی باہر کو دوڑی۔ رومان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔
وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ سامنے ہی ہانیہ لیل اور جارجینا سے مل رہی تھی۔ وہ ان کی طرف آنے کے بجائے خیام اور انم کے کمرے کی طرف آیا۔ وہ سکون سے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ انم خیام کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد بازو ڈالے پڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بے قراری اور بے تابی سمجھتا تھا۔ بغیر انہیں تنگ کیے وہ باہر آ گیا۔ لیل سے ملتے وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ان سب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے لگا۔ رومان خیام کو دیکھا۔ الیگزینڈر کے سوال پر اس نے کھانے سے ہاتھ رکھے۔ جی سو رہے ہیں دونوں۔ الیگزینڈر نے شکر کیا۔ لیل اسے حوصلہ دیا جو خیام کی حالت کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ رومان ذرا احتیاط کرنا، وہ سمجھتے ہاں میں سر ہلا گیا۔ سر یہ کس کی حرکت تھی؟ الیگزینڈر نے سانس کھینچی۔ یہ کوئی چوتھی پانچویں دفعہ وہ کسی کو بتانے جا رہا تھا۔ وہ تو اس کا لڑکی کا نام لے لے کر تھک گیا تھا۔ وہی جس نے تمہیں میری حالت بتائی۔ جارجینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی۔ جارجینا بعد میں بتاؤں گا، بھی کھانا کھاؤ، لیل کی گھوری پر کہا جسے ٹیبل پر کام کی باتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ بھی یس سر کہتے کھانا کھانے لگے۔ ٹینا مسکرائی۔ سر اب بتا دے۔ وہ سبھی ابھی ہال میں بیٹھے تھے۔ ہانیہ اور لیل دونوں واک کرنے گئی تھیں۔ رومان اندر ہی تھا۔ پھر الیگزینڈر نے اس لڑکی کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ سنتے شوق میں چلے گئے۔ یہ کون تھی اور الیگزینڈر کو کچھ کرنا نہیں تھا تو اٹھوایا کیوں؟ اسے جواب نہیں مل سکا۔ سر وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ ٹینا نے سوال کیا۔ وہی جو ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈسیبل گرل، وہ جارڈن کی شہزادی ہے۔ ان کے منہ کھل گئے۔ رومان کی بھی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ لڑکی؟ حیرت سے بات مکمل نہیں ہو سکی۔ ہاں وہ لڑکی، اور ہمیں اس سے ملنے جانا ہے۔ رومان تم یہاں ہی رکو گے؟ خیام کا دھیان رکھنے کے لیے۔ فرقان آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ جارجینا تو پہلے ہی یہاں رہنا تھا، لیل کی سیکیورٹی کے لیے۔ اوکے انکل، وہ نہ چاہتے بھی مان گیا۔ وہیں ہانیہ کے متعلق بے قراری سے ہوئی۔ وہ لیل کے ساتھ باہر تھی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نکلتا ہوں، فرقان کو وہیں سے لے لوں گا۔ الیگزینڈر اٹھا۔ وہ ان سب کو چھوڑتے باہر نکلا۔ ہانیہ الیگزینڈر کو آتا دیکھ اندر چلی گئی۔ الیگزینڈر لیل کے پاس آ ٹھہرا۔ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ساتھ لگایا۔ میں عمر کے پاس جا رہا ہوں، دھیان رکھیے گا اپنا، میرے لیے۔ جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ لیل نے بھی بدلے میں اس کے ہونٹ چومے۔ وہ مسکرایا۔ لیل اظہار کے معاملے میں اس سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، میرے لیے۔ الیگزینڈر ہاں میں سر ہلاتے اسے اندر بھیجا۔ جب تک لیل اندر پہنچی وہ وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہیں کھڑی لیل نے آیت الکرسی پڑھتے دور سے الیگزینڈر پر پھونکی۔ وہ اللہ کے ضمان میں دے رہی تھی۔ ہانیہ کے اندر آتے ان کے ساتھ بیٹھی۔ وہ جارجینا اور ٹینا سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ رومان تم اٹھاؤ خیام کو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے۔ اسے الیگزینڈر نے بتایا تھا وہ کل شام سے اسی حالت میں ہے۔ رومان چلا گیا۔ لیل بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہارون ہلکی سی سرگوشی کی۔ عمر جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میرا بچہ، بابا یہاں ہی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس نے کس سے پکارا ہے۔ بابا؟ وہ عمر کی آواز پر مندی مندی آنکھیں کھولے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر نے اس کا ماتھا چوما۔ جی میری جان۔ وہ باپ کی نم آنکھیں دیکھ تکلیف زدہ ہو۔ بابا پلیز روئیں مت۔ عمر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اب ہوش میں آ چکی تھی۔ بابا کی جان رلا دیا تم نے، مسکراتے اسے پرسکون کیا۔ اٹھو کچھ کھاؤ۔ عمر اسے اٹھایا، پھر پاس ہی پڑا سوپ اسے گرم کر کے دیا۔ پھر رکتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ سوپ پینے لگی مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ عمر خود پکڑتے اسے سوپ پلانے لگا۔ شان کی تو میں کلاس لگاؤں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابھی تو ایک تھپڑ پڑا ہے، ابھی مزید پڑیں گے۔ منسا باپ کی باتیں حیرت سے سنی۔ شان کو کیوں مارا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا، عمر نے وارن کیا۔ وہیں منسا کو شان پر ٹوٹ کر پیار آیا جو اس کی حالت کی اصل وجہ بتانے کے بجائے بہت ہی گونگا بہانہ دے کر خود بھی مار کھا لی۔ بابا میری غلطی تھی، عمر اسے گھورتے چپ کروا دیا۔ اٹھ، ابھی یہ پیو پھر میڈیسن کھانی ہے۔ کیسے ایک دن میں بیمار ہو گئی ہو؟ وہ جیسے صدیوں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔
وہ باپ کے اس قدر خیال رکھنے پر مسکرائی۔ بابا، وہ لڑکی جس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا وہ ہارون کے ساتھ کیوں تھی؟ اسے اچھے سے وہ لڑکی یاد تھی۔ وہ ہارون جیسے ہی اسے ساتھ لے گیا تھا، تم اسے چھوڑو، اس نے جہاں جانا تھا چلی گئی، تم بے فکر رہو۔ منسا کے وجود میں سکون سا اترا۔ اچھا ہوا۔ عمر اس کی بات نہیں سن سکا، وہ اس کے لیے دوائی نکال رہا تھا۔ وہ دل میں بہت شکر گزار تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی ہارون اس سے کسی وجہ سے بھی دور ہو۔ وہ مذاق میں بھی ہارون کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عمر اسے میڈیسن نکال کر دی، جو اس نے مطمئن چہرے سے تھام کر کھاتے پانی پی لیا۔ خیریت تو ہے؟ آج تم اتنے سکون سے دوائی کھا گئے؟ وہ مسکرائی۔ بس میں آج خوش ہوں۔ عمر اسے حیرت سے دیکھا، پھر سر جھٹک کے اس کے لیے دوسرے ڈرپ نکالی۔ وہیں منسا اب مسکراتی نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اس اچانک خوشی کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جی تو دیٹ واز یور سرپرائز ہیپی اینڈ سو لیٹس ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ جی تو آپ نے ایک نے کہا تھا I don't، تو میں نے سرپرائز ہیپی دی۔ اب آپ لوگ بھی میرے چینل کو اپنی فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ میرے سبسکرائبرس مکمل ہو جائیں اور میں آپ کو مزید سرپرائز ایپیسوڈس دے سکوں۔ سو پلیز فالو دس مائی ریکویسٹ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔